تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کوئی تم کو ہدیتاً سلام پیش کرے، اس سے بہتر جواب دو، یا اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا۔ عزیزوں اور بزرگوں، ملاقات کے وقت اسلام سے بیشتر ایام جہالت میں بھی لوگ خیر کے کلمات بولا کرتے تھے۔ ایام جہالت میں حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے۔ تو تصور ملاقات کے وقت سامنے والے کے لیے خیر خواہی کا انسانی فطرت میں رکھا گیا ہے، اور اس لیے آپ اپنے وطن میں ہم وطنوں کو بھی دیکھتے ہو، کوئی ملاقات پہ واحے گرو کی ایسا بولتے ہیں، یا سستکار بولتے ہیں، یا کوئی نمسکارم کہتا ہے، نمستے کہتا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ، کوئی مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون کہتا ہے۔ بہرکیف ہر ایک کے پاس ملاقات پر کچھ کلمات ہیں، مگر سارے ادیان پر اللہ نے برتری اسلام کو دی۔ اب ہر ایک کے پاس ملاقات پر بولنے والے، استعمال ہونے والے کلمات، جملوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہی پائیں گے کہ ہر مذہب کا شخص ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ایک وقتیہ ہو، مگر اسلام نہ اس ملاقات کے وقت کی گھڑی کا احاطہ کرتا ہے، بلکہ اس کی ہر آنے والی زندگی کی بھلائی کی دعا دیتا ہے۔ اور اسلام کا خاصہ ہے کہ گویا جب آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے امن و امان و سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ یہ اسلام کا ایک امتیازی پہلو ہے جو دوسرے ادیان پر خود بخود اس کو ممتاز کر دیتا ہے، اور پھر اس ملاقات کے طریقے بھی منتخب کیے گئے، طرز بھی بتایا گیا، پورا نظم و ضبط کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ، اور پورے ایک اچھے انداز و اسلوب کے ساتھ ان کو دیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی گزر رہا ہو، بیٹھے ہوئے شخص کو اس کو سلام کرو۔ سلام کی آداب بتا رہے کہ گزرنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرو، اور تھوڑے لوگ بڑی کثیر لوگوں کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کریں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باہر سے آئیں اور چھوٹوں کو سلام کرو بول رہے ہیں، یہ بات الٹی ہو جائے گی، کیونکہ
جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو آنے والا گھر والوں پہ سلام کرنا ہے. چھوٹوں کے لیے بھی بڑا سلام کرے گا وہاں پر. یعنی آپ راہگیر ہیں, راستے میں ملاقات ہو جائے تو چھوٹا پہل کرے بڑوں کو سلام کرنے میں. یہ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں حدیث کوٹ کی تھی, اللہ کے حکم, اللہ کے رسول حکم فرما رہے ہیں کہ افشوا السلام بینکم من عرفت من لم تعرف. تم سلام کو رواج دو, جس کو تم جانتے اس کو بھی, جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو. اب یہ جانتے نہیں پہچانتے کے بعد پھر وضاحت کو ضروری بھی ہے. یعنی مرد کو سلام کرے گا, مرد عورت کو سلام منع ہے. روڈ پہ اگر ماں بھی ہے تو ماں کو آپ آواز سے سلام نہیں کر سکتے, اور عورتیں مرد کو سلام نہیں کر سکتے. اجنبی مردوں کو سلام بولیے نہیں کر سکتے. یہ ذہن میں رکھیں. اجنبی جو بتائے گئے یہاں پہ عرفت من لم تعرفت سے مرد کی بات ہو رہی ہے. اجنبی عورتوں کو سلام کرنے کا نہیں ہے, بلکہ آپ کے شناسہ عورتیں بھی راہ میں دکھیں تو ان کو سلام کرنا منع ہے. ذہن میں رکھیں. اس سے پہلے شاید بہت زمانہ پہلے میں عرض کیا تھا کہ خالدی چمن کی روڈ پہ ہمارے خالہ سے ملاقات ہو گئی, دکھ گئے, نظر ملی, تو خاموش چلے گیا. تو گھر میں شکایت کر کہ اتنا بڑا عالم ہے, بیچارہ ایسا ہے ویسا ہے, ہم کیا سمجھتے اس کو, دین کا سکے علم بیکار ہے. میں والدہ بولے کیا بات ویسا والی تھی تمہاری, تیرا سمجھ آیا کیا قصہ ہے؟ راستے میں سلام کیسے کروں میں راستے میں؟ ارے تم کو معلوم یہاں کر دینا تھا. دیکھیے فکر کیا ہے. تو یہ جو فکر ہے نا, یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ لا علمی کی وجہ سے. جہاں شریعت حکم دے رہی کہ آپ یہ کام نہ کریں, اب اخلاقیت جو ہے نا اس کے خلاف ہوتی کہ اب یہ, مگر یہ ہم نے نظم بنا رکھا ہے. والدہ بولے کر دینا تھا یہاں خالی پیلی کے قریب ہوئے. تو ایسے ہی انداز میں یہی طریقے کے کئی ہم نے ایسے اپنے اذہان سے فیصلے کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی شریعت کا استحصال ہوا. شریعت کا استحصال صرف یہ کہ لوگ کیا بولیں گے, بھائی منہ بند کرو. جاہل لوگوں کے سامنے اگر آپ سر خم کریں گے تو علم دین کی حقیقت کب معلوم ہو. جیسے جنازوں میں تو بہت اعتراضات ہیں ہمارے اوپر. خطیب صاحب جنازے میں آئے تو سلام نہیں کرے. مسلموں میں سے بھی اعتراض رہا ہے, بعض جنازوں میں آنا ہوگا, اور بہت ساری جگہ پہ بھائی کیا انہوں سلام کے منتظر رہتے, جبکہ میں اس سے سخت منع, بہت نفرت ہے. کچھ ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے راستہ گزر رہے تھے تو راستے بھر دیکھے اور منزلیں پہنچنے کا بولے کیا وہ صاحب سب کو سلام مارتے آپ, کتنے لوگ ایک کو آپ سلام کرتے. اس سے بخار مجروح ہوتا اللہ کی بنا. ارے کیا بول رہے بھائی, رسول کی سنت کیا ہے, رسول کی سنت اور شریعت اسلام کیا ہے, میں سمجھے. جتنے بزرگان دین کی زندگی آپ دیکھیں گے تو اکثر تو ایسے تھے صرف سلام کرنے کے لیے بازار جاتے تاکہ نیکیاں حاصل کریں. اور یاد رکھیے سلام کے اندر پہل کرنے میں عاجزی رہنے کی وجہ سے زیادہ اجر سلام کرنے والے کو ہے. جواب دینا تو واجب ہوتا ہے, اگر نہ کرے تو گناہ گار ہو جائیں گے, جواب واپس نہ دے تو گناہ گار ہو جائیں گے. اور آپ سلام کرنے میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کن کو سلام کرنا, تو یاد رکھیے آپ سلام کرے جواب نہ دینے پر فرشتے سر جواب دیں, فرشتے جواب دیتے. آپ کا اجر خالی نہیں جاتا, دگنا اجر مل جاتا. اور خاص کر ایسی جگہ جہاں پہ کچھ نظریاتی اختلاف ہو وہاں تو سلام اور کرنا تاکہ وہ نظریاتی اختلاف سرد ہو جائے. کیا ہو جائے؟ سرد ہو جائے. تو سلام کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اور سلام سے کیا ہوتا, دل کی قدرتیں ختم ہوتی, نظریاتی اختلافات جو بن رہے ہیں وہ بالکل حرم ہوا تھے, ختم ہوا تھے. تو اسلام میں سلام کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں اور اس سنت مبارکہ کی احیاء کی کوشش شروع کر دیں. لوگ کچھ بھی بولے,
آپ اس کی پرواہ نہ کریں. یہ دیکھیں کہ پیارے آقا کی ادائیں کیا ہیں. آپ مسجد میں آئیں اور لوگ مشغول ہوں, مصروف ہوں. اب جیسا کہ اکثر بعض لوگ آتے تو دیکھنے میں آتا کہ بعض لوگ نسیانی طور پہ تو ہو گیا, کوئی مواخذہ نہیں, مگر آداب سمجھیں کہ آپ جب ابھی سمجھیے میرا آواز چل رہا ہے, میں تفہیم دے رہا ہوں, سارے لوگ میری تو مائل ہیں, اب کوئی آ کے زور سے السلام علیکم بولا تو بولنے والے کے لیے ممانعت نہیں بولنا ہے, کیونکہ مشغولیت نماز میں لوگ ہیں, ذکر و اذکار میں ہیں, تو اس کو سلام کرنا, جو مخاطب نظر آ جائے آپ اس کو اشارے سے آپ سلام. اور ایک بات, سلام کرنے والا اتنی آواز سے سلام کرے کہ جواب دینے والے کو سنے آئے, اور جواب دینے والا اتنی آواز سے جواب دے کے سلام کرنے والے کو سنے آئے. یہ بات سمجھے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم سے ملے, بھائی السلام علیکم بولا تو خاموشی, 1 سے 3 بار سلام کرنا ہے نا بھائی, تاکہ سامنے والے کو کوئی خفگی بھی ہے, ناراضگی بھی تو ختم ہو جائے. بزرگوں کا طریقہ ہے, 3 بار سلام کرے, جواب بھی خاموش ہو, پھر ایک موقع کے بعد وہ سلام کرے, وقت گزرا وعلیکم السلام آواز سے دیے, اس کے بعد میں بولے بھائی ہم آپ کو سلام کیے تھے, آپ جواب نہیں دیے. یہ حق ہے اپنا, یاد رکھیں گلا اپنوں پہ ہوتا ہے نا. پوچھا بھائی کچھ ناراضگی ہے تو ظاہر کر دے, تو بولے نہیں میں جواب دیا. آپ کا جواب نہیں آیا, میں نے جواب دیا, میں ہلو بول دیا. یہ جو ہلو بول لیا میں, آپ گویا نفرت کو بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں. یہ واضح انداز ہے یہ. تو اسلام کا امر جو آداب بتائے گئے سلام کے کیا ہے, صوت آواز سے بولنا ہے آپ, تاکہ جواب دینے والے کو سنا جائے, اور جواب دینے والا سن لیا تو جواب زور سے دے کے کرنے والے کو. اب ایسے ہی ضمن ایک بات بتا دوں, یہ چھینک کا جواب بھی دیکھیے کتنا اچھا پیارا انداز ہے. اس کی تو خیر باضابطہ اس کے لیے عنوان ہونا چاہیے, مگر ضمن بات آئی تو رکھ دوں کہ چھینکنے والے, اب تو دیکھیے خالی آنچھی سنے آتا, الحمدللہ کسی کے منہ سے گاہے گاہے سنے آتا, جبکہ چھینک کے ساتھ ہی عادت بن جانا چاہیے. جب میں محدث رکن ہائی اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھا تھا تو باضابطہ ان کو نقلیں کر کے زبردستی استغفر اللہ جمعی کے دن پڑھے تو استغفر اللہ پڑھنا ہے کر کے بتاتا تھا, سکھاتا تھا بچوں کو. زبردستی آنچھی بولتے بچے الحمدللہ, سکھاتا تھا ان کو. سننے والا یرحمک اللہ, پھر جو جواب دیے بعد میں چھینکنے والا پھر اس کو کیا کرے, یرحمک اللہ یہدیکم اللہ, اس کے بعد پھر حسن بالکم, یہاں تک دعائیں. چھینکنے والا الحمدللہ, سننے والا یرحمک اللہ, پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ, پھر جو جواب دینے والا بولو حسن بالکم. اتنی دعائیں طویل ہیں, مگر کہاں ہے سن رہے ہیں ہم آپس میں. میں خود دیکھا کہ بالکل چھینکا ہی میں الحمدللہ بولا تو یرحمک اللہ بولنے والے گاہے گاہے بولنا پڑتا, خاص کر شاگردوں کو تو میں آواز سے بول یرحمک اللہ بول, سکھانا ہے نا بھائی, تربیت ہے نا, مربی سکھا دیں گے. کئی مرتبہ بیان کے دوران بھی شکایت آئی, جواب آواز سے الحمدللہ منہ سے نکل بھی جاتا. نماز میں الحمدللہ بولنا ہے نہیں ہے, کیوں؟ نماز جامع الاذکار ہے, اس میں اس چیز کی آمیزش نہیں ہے, بلکہ اس کی فضیلت الگ ہے. چھینک آ جائے تو اس کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں. نماز میں چھینک آنا الگ بات ہے, جمعی آنا بہت بری بات ہے, جمعی آنا بہت بری بات ہے, چھینک آنا اچھی بات ہے. خیر اس کے لیے بھی ایک موضوع ہے. بہرکیف سلام کی اہمیت کو سمجھیں. سلام کرنے والے کے لیے اجر زیادہ, جواب دینے والے کے لیے اجر سلام کرنے والے سے کم, کیونکہ سلام کرنے میں جب پہل کرتے ہیں تو کیا ہے, عاجزی کے ساتھ. اور ایک چیز دیکھیے, سلام بعض جگہ جو ہے نا بچاؤ کے لیے بھی رکھا گیا. کیسا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اہل علم کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اگر لاعلم لوگ, کم علم لوگ, جاہل لوگ اگر کسی مسئلے پہ اڑ کے گفتگو شروع کر دیں تو ان کو خالی سلام کرو, نکل جاؤ. مطلب انتہا ہے, بچاؤ کے لیے بھی سلام ہے. تو سلام بچاؤ کے لیے بھی ہے, سلام
امن کے لیے بھی ہے، سلام سلامتی کے لیے بھی ہے، اور سلام آپسی الفت و محبت کے لیے بھی۔ تو گویا مسلمان کی زندگی ان یعنی پنپنے، آگے بڑھنے، ترقی کرنے کے ماں سوا کہیں پہ بھی خالی نہیں۔ ہر حال میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مدعا ہے۔ اگر آپ اجنبی ہے سلام کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سلام کون کر رہا ہے۔ یہ اب چھوڑے، اگر اب تک کوئی ایسا سوچتے بھی تھے تو اب کو سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ اجنبیوں کو بھی اپنے سلام کریں۔ اب اور ایک چیز دیکھیں، تھوڑا ترقی کر لیے نا، فون دیکھیں کس کا، ابا کا فون ہے، تب میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بنیاد سمجھے، پہلے رشتے معلوم ہوتے نا۔ فون آیا، اٹھا کے کیا بولتے ہیں ہم، کیا بولنا چاہیے، ذرا غور کی بات ہے۔ یہ تو بات روزمرہ کی ہے نا، اور کثرت سے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ فون آیا، اٹھایا، کیا بولنا چاہیے پہلے، کیا بولتے؟ بعض کو تو میں دیکھا سیدھا، جبکہ حکم کیا ہے، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ جب اسٹارٹ لے رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، تو کسے کرنا ہے؟ سلام سے کرنا ہے۔ تو فون اٹھاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہونا چاہیے۔ اب بعض ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ملاقات ہوتی ہے ان سے فون سے کہ ہم بھی سلام کرتے، وہ بھی سلام کرتے، ایک بات ایک ساتھ سلام بھی ہوتے، بڑی خوشی ہوتی ہے، ہاں بھائی ہم اچھے آدمی سے بات کرتے۔ کثرت سے ہلو ہو رہا نہیں بھائی، یہ ہلو کیا ہے بھائی؟ اسلام میں کوئی طریقہ ہے؟ مسلمان آپس میں ملاقات پہ ہلو بولتے ہیں، ہائے بائے ہلو، یہ ایک غیر اسلامی کلچر ہے۔ تو آپ فون پہ بھی مخاطب ہو رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ نیکیاں ہیں بھائی، اس میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، اور ایک دوسرے کی کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کی بھلائی ہے۔ تو اس بھلائی کو ہم کیا کرنا ہے؟ بولیے آپ، حاصل کرنا ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ ہم کو بھلائی کا اللہ تعالیٰ راستہ بنایا، ہم اس کو بھی چھوڑ دیے۔ بھائی یہ بات بہت سوچنے کی ہے، یہ ایک مانو میں زندگی میں ہماری یہ ہیڈ لائنز ہیں، روزمرہ زندگی میں اس کو پہلے غور کریں، یہ کیوں چھوٹ رہا ہم سے؟ اب مسجد سے آپ جاتے تو اکثر لوگ صرف جمعہ کے دن ہی گھر میں گھس کے السلام علیکم بولتے، غنیمت ہے بھائی، کچھ تو بچا ہوا ہے ان کے پاس۔ بعض تو ایسے ہے کہ نہ جمعہ کو سلام گھر میں گھس کے، نہ عام طور پہ، جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر کے باہر جائیں واپس آئیں سلام کریں۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر بیچ میں دیوار حائل ہو جائے، دیوار مثال کے طور پہ مسجد کے کوئی باہر گیا، اب ایک سمجھیے ہم ایک آپ میں پورے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پھر واپس آیا تو پھر وہ السلام علیکم بول کے داخل ہو جائے۔ گھر میں سے باہر نکلے پھر اندر آ رہے ہیں، کیا کرنا ہے بولیے؟ پہلے سلام کرنا ہے۔ کمرے سے نکلے پھر کمرے میں آ رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ اتنا سلام کی اہمیت اسلام میں بتائی گئی کہ آپ ایسا اوجھل ہوئے پھر آئے، کیا کرنا ہے؟ واپس آتے وقت سلام کرنا ہے۔ یہ طریقہ کار ہماری زندگیوں کا ہے اور اس کو ہمیں لاگو کرنا ہے۔ ہم ایسا کر رہے ہیں کیا؟ یہ کوسچن ہر ایک جنا اپنے آپ پہ کر کے دیکھنا کہ بھئی ہم اس میں ہے نہیں ہے، نہیں ہے تو ہم کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اس سنت کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سنت گزری مت گزرنے دو، خدا را سمجھے، اس سے آپسی زندگی میں باغ و بہار ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس کا تحفظ کر کے ہم تک عطا کیا ہے، اور ہم اس کو قائم رکھیں اپنی زندگی میں، معاشرے میں۔ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیے جو تقریباً بیماریاں چلے آتے ہیں، معلوم آپ کو سلام کیا ہے؟ اللہ سے طلب ہے آپ کے لیے سلامتی، آپ کے لیے برکتیں۔ تو آج زندگیوں میں برکتیں بھی کم ہو رہی اور صحتیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ حالت اتنی بری ہو گئی کہ جو ٹوپی پہنا پابندی سے وہی سلام کرنا ہے، ٹوپی نہیں پہننے والے کو سلام نہیں ہے۔ کیا بولیں، ہلو ہلو حالات ایسی ہو رہی کہ اب ٹوپی پہننا ہے فکرا، ٹوپی نہیں پہننا تو معاشرہ بن گیا۔ جبکہ اسلامی کلچر، اسلامی معاشرہ، اسلامی سمجھیے ایک نموذج جو نمونہ ہے، کیا ہے وہ؟ ٹوپی پہننا۔ اب تو حالت اتنی بری ہو گئی کہ اب ٹوپی کے لیے بولے تو جرم ہے۔ ہاں
جبکہ اللہ کے رسول کا اسوہ ایسا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری زندگی میں کبھی برانا سر نہیں، کبھی برانا سر نہیں، ایک روایت نہیں ملتی آپ کو کہ اللہ کے رسول برانا سر رہے، بتا دیں آپ۔ یہاں تک کہ امام شریف وضو کے لیے نکالتے بھی تو سر پہ تیبن اوڑھ لیتے، چادر اوڑھ لیتے، لنگے سر کبھی اللہ کے رسول نہیں رہے سوائے حج و عمرے۔ تو حج و عمرے میں رسول کی اتباع میں ہم لنگے سر ہوتے، وہ بھی احرام کی حالت میں، احرام جیسے اترا ہمارا احرام کھلا فوری پھر ہم کو سر پہ ٹوپی پہننا۔ تو یہ جو حالت بن رہی ہے معاشرے میں، یعنی عادت بن جا رہی ہے۔ ابھی بتایا نا کہ اچھے کام کو لوگ خراب سمجھ رہے اور خراب کام کو اچھا سمجھ رہے، شریعت کی پابندی کو غیر اسلامی سمجھ رہے اور اسلامی طریقے کو غیر اسلامی سمجھ رہے۔ اب جب کہیں کو سلام نہیں کرنا ہے، اس کا جواب بھی ملا، جنازے میں سلام کہیں کو نہیں کرنا، سلام دعا ہے اور دعا خوشی کا طریقہ ہے نا، تو وہاں پہ غم ہے اور غم میں آپ خوشی کی بات کر سکتے ہیں کیا؟ تو وہاں پہ جنازے میں گئے تو سلام اس لیے نہیں کرنا ہے کہ وہ ایک غم ہے، تکلیف میں ان کے سامنے خوشیوں کا اظہار نہ کیا جائے۔ تو گویا اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم خوشی آپس میں بانٹیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، ابھی موضوع کا انشاءاللہ حکایتوں سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک زندگی جینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات